زندگی آگے چلا رہے ہیں، وہ اصل پیسہ وہیں رہے گا تب تک یہ سود کھاتے کھاتے دنیا سے رخصت ہوں گے اور اصل پیسہ بعد وارثوں کو ملے گا۔ اس سے بڑی نادانی اور کیا ہوگی کہ آدمی اپنے آپ کو وہ چیز کھلا رہا ہے جس کا انجام بہت زیادہ برا نکلنے والا ہے، اور دوسروں کے لیے صاف شفاف غذائیں رکھ رہا ہے۔ یہ اور اس طرح کے مناظر آپ کو دکھائے گئے، اس میں دوسروں پر ظلم کرنے والے، ناحق قتل کرنے والے، دھوکہ دینے والے، بدکاریاں کرنے والے، غلط تعلقات قائم کرنے والے، دوسروں کو تکلیفیں پہنچانے والے، ایک ایک منظر کا ایک ایک برا انجام آپ علیہ السلام کو دکھایا گیا۔ اور اس صرف اسی لیے تاکہ آپ دنیا میں جا کر جب کہیں گے اے لوگو جب تم کسی پر ظلم کرو گے تو انجام اس کا یہ ہوگا، وہ میں دیکھ کے آیا ہوں۔ اے لوگو جب تم بدکاری کرو گے تو اس کا انجام یہ ہوگا، وہ میں دیکھ کر کے آیا ہوں۔ فلسفہ معراج دراصل یہی ہے کیا کہ اللہ نے اپنے نبی کو وہ تمام چیزیں دکھا دی جن کا اس دنیا میں وہ اعلان کرنے والے تھے۔ چنانچہ قرآن نے کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے اپنے نبی کا سفر اس لیے کرایا تاکہ اپنی ساری وہ نشانیاں ان کو دکھا دیں، جو نشانیاں میری الوہیت کی، میری رضاتیت کی، میری کائنات کے وسعتوں کی، میرے فرشتوں کی، جنت کی، جہنم کی، آخرت کی، اعمال اور اعمال کے نتائج کی، اس تمام چیزوں کو دکھانی تھی۔ آپ بچے کو خود ملاحظہ کریں، اور ملاحظہ کرنے کے بعد جب واپس جا کر بیان کریں گے تو اب تک آپ بیان کر رہے تھے میری وحی کی بنیاد پر، اور آج کے بعد بیان کریں گے میرے مشاہدے کی بنیاد پر۔ بہرحال جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مناظر دیکھ کر کے پھر واپس بیت المقدس میں پہنچے۔ واپس بیت المقدس میں پہنچنے کے بعد انبیاء علیہ السلام وہاں موجود ہیں سیاف کرنے کے لیے۔ کچھ حدیثی کتابوں میں، کچھ سیرت کی کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا نہیں، لیکن کچھ نے لکھا ہے کہ نہیں، واپسی پر پھر بیت المقدس میں اترے ہیں اور وہاں پھر ایک نماز ہوئی ہے اور یہ فجر کی نماز پڑھی گئی ہے۔ اس کے بعد تمام نبیوں نے آپ کا سیاح کیا اور اس کے بعد پھر وہاں سے چلے ہیں تو راستے میں حضور نبی علیہ السلام کو تھکاوٹ محسوس ہوئی، کیونکہ وہ عالم والا کا سفر ہے۔ اس عالم والا میں اس کائنات کے وجود پہنچا ہے، اگرچہ اس وجود میں وہ تمام کیفیت پیدا کر دی گئی تھی، مگر اس کے باوجود بہرحال غیر معمولی سفر کا کچھ نہ کچھ آثار تو ہوں گے تھکاوٹ کے۔ تو راستے میں آپ نے جبریل سے کہا میں تھوڑا سا رکنا چاہتا ہوں کہیں، چنانچہ ایک جگہ رکے، قافلہ تھا، ان کا پانی رکھا ہوا تھا، تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں سے تھوڑا سا پانی پیوں گا، دنیا کا پانی، وہ تو آسمان بالا کا کیا کیا ہم نے کیا، اس دنیا کا پانی تھوڑا سا پیتا ہوں میں۔ پھر وہاں سے آگے چلے، راستے میں جگہ پھر تھوڑا سا اور رکنا کا کہیں، ایک جگہ اور قیام کیا تو قافلے والے آپس میں پریشان تھے، ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے چلے ہیں تو مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے، اور جب اپنے اس حجرے خاص میں داخل ہو گئے تو اس کی وہ حرارت جو بسترے سے نکلتے وقت تھی وہ حرارت ابھی کچھ نہ کچھ موجود تھی۔ صبح ہو گئی تو سب سے پہلے اپنی چچیری بہن ام ہانی سے کہا میں نے آج رات یہ دیکھا۔ انہوں نے کہا بھائی صاحب، وہ چچیری بہن تھی، انہوں نے کہا میرے بھائی یہ بات کسی کو مت کہنا، لوگ ایسا مذاق اڑائیں گے، وہ تو پہلے ہی آپ کو تانے دے رہے ہیں، آج کے بعد ایسا مذاق اڑائیں گے کہ ہم کہیں بات نہیں کرنے کے۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ تو ہوا ہے واقعہ، مجھے تو کہنا ہے۔ چنانچہ صبح سویرے خانہ کعبہ میں پہنچے اور عرب کے لوگ جو کہ بڑے شوق کے ساتھ کعبے کے اندر بیٹھا کرتے تھے وہ لوگ پہنچے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمام مصنفین نے لکھا کہ حضور جو ہی داخل ہو گئے تو فوراً کھڑے ہو گئے، کہنے لگے صاحب کچھ آج کوئی نئی تازی اور سنائیے مزاق کے انداز میں۔ اور سب سے پہلے یہ جملہ ابو جہل نے کہا، تو حضور نے فرمایا آج تو عجیب نئی تازی ہے، اور وہ یہ کہ میں نے اس ایک شب کے اندر ساری کائنات کا سفر کیا، میں رات میں مکہ سے بیت المقدس گیا۔ وہ لوگ جانتے تھے ملک شام کا سفر، ملک شام کا سفر وہ کرتے تھے۔ ابو جہل نے کہا لوگوں سنو، جہاں سفر کرنے میں ہمیں 1 مہینے سے 1.5 مہینے کا وقت لگتا ہے، وہاں یہ کہتا ہے میں 1 رات میں گھوم کر گیا ہے۔ اس سے زیادہ عجیب ناقابل قبول بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ مذاق اڑانے کے طرز میں لوگوں سے کہتا رہا، ہنسی کی بات ہے، یہ جنون نہیں تو اور کیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ واقعہ نہیں ہو سکتا تھا اس وقت کے تصور کے مطابق۔ اب وہ ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ آج اور زیادہ عجیب بات اس نے کہی ہے، اب تو اس کو جھوٹے کہنے میں کوئی دیر ہی نہیں لگے گی، اب کو اس کی تکذیب کرنا بہت آسان ہے، اب تو وہ لوگ جو اس کو ماننے والے وہ بھی شک میں پڑ جائیں گے کہ ان کے ساتھ یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ ہوتے ہوتے یہ خبر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی ہے، ان سے کہا گیا حضرت آپ تو بڑے شوق کے ساتھ اپنے نبی کو مانتے ہیں، آج تو آپ ایسی بات سنیں گے کہ آپ بھی انکار کرنے میں مجبور ہو جائیں گے۔ پوچھا انہوں نے کیا؟ کہنے لگا وہ تمہارے دوست کہہ رہے ہیں کہ ہم آج رات میں آسمانوں پہ پہنچے اور بیت المقدس کا سفر کیا اور یہ سارا دیکھ کر کیا ہے بھلا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کیا ایسا ہی ہے؟ کیا محمد نے یہ بات کہی ہے؟ کہ ہاں کہی ہے۔ کہنے لگا بھائی سچ بتائیے، اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو میں سوچتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کہی ہے۔ تو ابوبکر صدیق نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو مجھے قبول ہے، مجھے تسلیم۔ انہوں نے کہا کیسے تسلیم کر رہے ہو تم؟ کہ میں اس سے زیادہ عجیب بات ہے ان کی مان چکا ہوں، وہ جو کہیں گے وہ حق ہوگا، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اسی پر ان کو کہتے ہیں صدیق۔ وہ مرحلہ جہاں دوسرے تصدیق کرنے کو تیار نہیں تھے وہاں ابوبکر نے اس کی تصدیق کر دی، اس لیے وہ صدیق کہلائے۔ بہرحال لوگ جمع ہو گئے، خانہ کعبہ میں ہنگامہ ہو گیا، صاحب عجیب بات سنائی جا رہی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صاحب کیا آپ نے یہ بات کہی ہے کہ آج رات آپ کا سفر ہو؟ حضور نے فرمایا ہاں۔
تو آپ کا سفر ہوا ہے؟ کہنے لگا جی ہاں ہوا ہے۔ آپ بیت المقدس گئے ہیں؟ کہ ہاں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں تو بیت المقدس جا چکا ہوں، میں نے دیکھا ہے اسے، آپ وہاں کی صورتحال سمجھا سکتے ہیں؟ حضور نبی علیہ السلام نے سوچا، رات میں گیا اور جاتے ہی نبیوں کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی، نبیوں کے ساتھ میری مجلس ہوئی، اور اس کے بعد باہر نکلا تو سیدھے آسمانوں میں، تو میں کہاں دیکھتا کہ بیت المقدس کے ستون کتنے ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کا گیٹ کس طرف سے ہے، یہ ساری چیزیں تو میں دیکھی بھی نہیں، تو میں کیسے بولتا؟ تو اللہ نے میری مدد فرمائی، اچانک کچھ حرکت سی ہو گئی کہ بیت المقدس میری نگاہوں کے سامنے ہے، اور نگاہوں کے سامنے ہے تو میں پوچھا جی کہیے کہ بتائیے بیت المقدس کا گیٹ کیسا ہے؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بیت المقدس کا گیٹ ایسا ہے اور اس طرح کے ستون لگے ہوئے ہیں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ بتائیے بیت المقدس میں ستون کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا 15 ستون۔ کہا بالکل ٹھیک۔ کہا یہ، اور وہ جو سوالات کرتے گئے، حتیٰ کہ ابو جہل اور اس کے ساتھی پوچھ رہے ہیں ہم نے بھی بیت المقدس دیکھا ہے، شام گئے ہیں، یہ بتائیے بیت المقدس میں فلانی کھڑکی ہے کہیں؟ انہوں نے کہا ہاں وہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ تو حضور کا نظر آ رہی تھی، ان کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو اس طرح سے بیت المقدس کا سارا حال جب ان کے سامنے آ گیا تو اب وہ قبول کرنا چاہیں تو دل نہیں چاہتا، انکار کرنا چاہیں تو کر نہیں پا رہے ہیں، اس مخمصے میں ہیں۔ بہرحال یہ تو وہ مقام ہے جہاں حق قبول کرنا ہوتا ہے، وہاں تو عقل ہے بو لہب تمام عشق ہے اسماعیل و حسین، اس طرح کا شعر۔ بہرحال جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری صورتحال بتائی۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں کوئی خاص علامت بتائیے، تو حضرت فرمایا خاص علامت یہ ہے کہ قافلہ ایک آ رہا تھا، ان کے پاس ایک جگہ پانی رکھا ہوا تھا، میں نے اس میں سے پانی لیا ہے اور اس طرح سے پیا ہے کہ وہ جب صبح اٹھے ہوں گے تو ان کو سمجھ جائیں گے کہ رات کو کوئی آیا اور ہمارا پانی پی گیا ہے۔ ایک دوسری علامت یہ ہے کہ جب میں آگے چلا ہوں تو راستے میں قافلہ آ رہا تھا، ان کے سرخ رنگ کا اونٹ گم ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس دن شام کو مکہ مکرمہ میں دونوں قافلے پہنچ گئے اور یہ جا کر ان سے پوچھتے ہیں بھائی آپ لوگ ابھی آج ہی پہنچے ہو کیا؟ رات کا آپ کا قافلہ کہاں تھا؟ انہوں نے کہا فلانی وادی میں۔ وہاں کوئی واقعہ ہوا؟ کہنے لگے جی واقعہ یہ ہوا ہے کہ ہماری مشق میں سے رات کو کسی نے پانی نکالا ہے اور اس کٹورے میں رکھا ہے جس میں پانی پیا جاتا ہے، آدھا وہ پانی پی گیا تھا، آدھا وہیں چھوڑ گیا تھا، یہ پتہ نہیں چلا وہ کون تھا۔ حضور کی تصدیق ہو۔ دوسرے واقعے میں قبیلے نے کہا کہ جی آج رات کو ہمارا اونٹ گم ہو گیا تھا، ہم پریشان حال تھے کہ وہ اونٹ ملنے والا نہیں تھا، بہت قیمتی اونٹ، اس لیے کہ اس کا رنگ سرخ تھا، تو سرخ رنگ کا اونٹ بہت قیمتی مانا جاتا ہے۔ آپ حضرات جو یہاں کے شہر کے لئے آپ لوگ تو نہیں اس بات کو محسوس کر پائیں گے، جو بکروال ہیں وہ بکروال اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ بکریوں کا جو اون ہوتا ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے، سفید، سیاہ اور سرخ رنگ کا۔ تو سرخ رنگ کا اون سب سے زیادہ قیمتی مانا جاتا ہے کیونکہ وہ اوریجنل ہے۔ تو اسی طرح سے عرب لوگ جو ہیں وہ سرخ رنگ کے اونٹ کو بہت پسند کیا کرتے تھے، اس لیے حدیثوں میں آتا ہے کہیں کہ اگر یہ مال مجھے مل جائے تو سرخ اونٹ سے زیادہ بہتر ہوگا۔ سرخ اونٹ کا لفظ اس لیے وہاں آتا ہے، کبھی کبھی طالب علم کہتے ہیں کہ صاحب یہ سرخ لفظ کیوں آتا ہے یہاں، سیدھے کہنا اونٹ سے زیادہ بہتر، یہ سرخ اونٹ کیوں آتا ہے؟ یہ اس لیے کہ سرخ اونٹ زیادہ قیمتی مانا جاتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا سرخ اونٹ گم ہوا تھا، وہ جب آئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا سرخ اونٹ گم ہو گیا تھا، اور بعد میں وہ اونٹ جب ہمیں مل گیا تو ہمیں خوشی ہو گئی، تو حضور کی تصدیق ہو گئی۔ اور بعد کے کچھ آثار کے ماہرین نے لکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب وہاں پہنچے ہیں اور براق کو وہاں باندھ دیا گیا، کیونکہ یہاں سے اوپر جو سفر کرنا ہے وہ براق سے نہیں، اور رفع سے سفر ہونے والا تھا، اور براق کو وہیں باندھا گیا جب تک حضور واپس آئے ہیں، اور یہاں سے پھر واپس براق پر تشریف لائے ہیں، تب تک کہ براق وہیں باندھا گیا تھا۔ اور جس چٹان میں سوراخ کیا گیا، جس میں اس براق کو باندھا گیا، وہ چٹان آج تک موجود ہے اور وہ سوراخ بھی اس میں موجود ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں اسرائیل کا قبضہ، اس لیے بہت سارے آثار ہمارے دسترس سے باہر ہیں۔ حضرات معراج کی مختصر سی تفصیل یہ ہے جس میں اللہ کا مقصود یہ تھا کہ اس کائنات کی سب سے سچی ذات کو اپنا وجود، اپنی قدرت، اپنی رحمت، اپنی اوپر کی کائنات، فرشتوں کی دنیا، جنت و جہنم، اس دنیا کا انجام، اچھے اعمال کا پھل اور برے اعمال کے نتائج، یہ سارا اپنے بندے کو دکھانا تھا تاکہ دنیا کے انسانوں کے سامنے وہ آ کر کہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ مشاہدہ کر کے آیا ہوں۔ قرآن نے کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، بہت عظیم ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم تمام اپنی نشانیاں اس کے سامنے کھول دیں۔ جس غیبی حقیقت کا وہ اعلان اپنی زبان مبارک سے کر رہے تھے، اس غیبی حقیقت کا مشاہدہ کریں، اور اس حقیقت کے ساتھ جڑی ہوئی جن حقائق کا وہ اعلان کر رہے تھے ان حقائق کا بذات خود مشاہدہ کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندیاں وہ ہیں
जहाँ सारी बुलंदियाँ पस्तियों में बदल जाती हैं, आखिर में फिर वही बलगल उला बिकमालिही, अपनी उन बुलंदियों का अपनी कमालात से पहुँचे जहाँ से ऊपर कोई जा नहीं सकता। सरे लामकान से तलब हुई, कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमी खिसालिही। कहते हैं शेख सादी ने जब ये शेर कहा, अदबी दुनिया है, आप हरा अदब पढ़ते और पढ़ाते होंगे, रुबाई बहुत मुश्किल सिंफ है और चौथा मिसरा ज़्यादा ही मुश्किल होता है। तो जब कोई शायर रुबाई कहने लगता है तो उसकी पूरी कोशिश होती है कि चौथा मिसरा ज़्यादा ताकतवर हो, और उसी चौथे मिसरे में ही रुबाई का हुस्न छुपा हुआ होता है। चुनाचे शेख सादी ने जब शेर कहा बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमी खिसालिही, तो चौथा मिसरा समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो चौथा मिसरा इन तीनों मिसरों से ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए, ज़्यादा बलागत और फसाद वाला होना चाहिए, तब रुबाई कामयाब होगी। बहुत कोशिश की लेकिन चौथा मिसरा बन न सका, तो आखिर में ख्वाब में ज़ियारत हो गई। हुज़ूर नबी अलैहि सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया, हज़रत मैंने रुबाई कहने की कोशिश की है। पहला मिसरा है बलगल उला बिकमालिही, दूसरा मिसरा है बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमी खिसालिही। चौथा मिसरा बन नहीं पा रहा है। हुज़ूर ने फरमाया चौथा मिसरा यही है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।